حکیم عامر رزاق ابھایا کی طرف سے تمام دنیا کے ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ماں سے بڑھ کر نعمت کوئی نہیں ہے، اور اسی ماں کے دودھ پر بات ہوگی۔ شاعر کہتے ہیں مت نظر انداز کرنا ماں کی تکلیفوں کو، جب یہ بچھڑتی ہے تو ریشم کے تکیوں پر بھی نیند نہیں آتی۔ ماں سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ماں کے دودھ کے فوائد کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، جس عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہو اس کا دودھ گرم تر ہوتا ہے، اور جس عورت کے ہاں جس کی گود میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑکی پیدا ہو اس کا دودھ سر تر ہوتا ہے۔ ماں کا دودھ اگر پیا جائے تو یہ طویل العمر کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ لمبی عمر انسان پاتا ہے، انسان بیماریوں سے بچتا ہے۔ عورت کا دودھ طاقت بخش، ہلکا اور خوشگوار ہوتا ہے۔ سرسامی بخاروں میں بطور نسوار، بطور قطور استعمال کیا جاتا ہے۔ آنکھوں کے درد میں بطور قطور استعمال کیا جاتا ہے۔ عورت کا دودھ تپِ دق، سل، گرم خشک کھانسی، پھیپھڑے کے امراض، سینہ اور آنکھوں کے امراض کے لیے اور اندرونی اعضاء کے زخموں کے لیے بہت ہی مفید پایا گیا ہے۔ گرم بخاروں اور سرسام میں سر پر بھی لگایا جاتا ہے۔ گرمی کا سر درد، پاگل پن، مراک، مالی خولیا دور ہوتا ہے۔ مقوی دماغ ہے، مقوی اعصاب ہے، آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے۔ بچوں کا تندرست اور طویل العمر ہونا ابتدائی خوراک پر منحصر ہے۔ جن بچوں کو ابتدا میں کمی یا بے قاعدگی کا سامنا ہوتا ہے ان کے جسم کی نشو و نما اکثر ناقص پائی جاتی ہے۔ انسانی عقل شیر خوار بچوں کے لیے ماں کے دودھ کے برابر مفید دنیا میں کوئی چیز آج تک پیدا نہیں کر سکی۔ ماہرین طب لمبے عرصہ سے ماں کے دودھ پلانے پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ ماں کا دودھ بچے کے لیے سب سے بہتر مان لیا گیا ہے۔ ماں کے دودھ میں پروٹین کم ہوتا ہے اور کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے بچہ ماں کے دودھ کو آسانی سے ہضم کر سکتا ہے۔ ماں کے دودھ سے بچے کی ذہنی قابلیت اچھی ہوتی ہے۔ بچے کی ماں کی خوراک میں وٹامن سی، تھیامن وغیرہ کی مقدار بڑھانے سے بچہ کی بڑھوتری میں، گروتھ میں مدد ملتی ہے۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ بچے کو دودھ پلانے والی ماؤں کے ذریعے اگر کوئی دوائی استعمال کی جاتی ہے تو اس دوا کا اثر بچے کے جسم میں دودھ کے ذریعے پہنچ جاتا ہے۔ ماں کے دودھ کے جو اوصاف ہیں، ماں کا دودھ پینے والا بچہ ہمیشہ صحت مند رہتا ہے۔ ماں کا دودھ بچوں کی آئندہ عادات و خصائل کا بہت حد تک ذمہ دار ہوتا ہے۔ ماں تندرست اور رنج و عالم سے بری ہو تو اس کا دودھ تندرستی بخشتا ہے۔ ماں اگر بیمار ہو، ہر وقت رنج و غم میں رہنے والی ہو تو اس کا بچہ بھی بیمار روتا پیٹتا رہے گا۔ اگر بچہ ماں کا دودھ پینے کے بعد بے تاب ہو کر رونے لگے تو سمجھنا چاہیے کہ ماں کی خوراک میں کوئی ایسا نقص تھا جس سے دودھ کی تاثیر تبدیل ہونے پر بچے کے پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے۔ اس لیے ہر ماں کو دودھ پلانا کے زمانے میں خوراک کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ ناقص، دیر ہضم اور باسی غذا سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر بادی سے ماں کا دودھ خراب ہو جائے تو اس کا ذائقہ کسیلا ہو جاتا ہے۔ پانی میں ڈالنے سے اس میں حل نہیں ہوتا بلکہ اوپر ہی نلاٹ لیے تیرتا رہتا ہے۔ اگر صفرا کے غلبہ سے دودھ خراب ہو جائے تو اس کا ذائقہ کڑوا سا ہو جاتا ہے۔ پانی ملانے سے پانی کے اوپر زرد دھار پاس لیے دکھائی دیتی ہے۔ اگر بلغم کی وجہ سے دودھ خراب ہو جائے تو وہ گاڑھا اور لیسدار ہوتا ہے۔
بے نقص دودھ کی پہچان یہ ہے کہ اس کا ذائقہ خوشگوار، فرد بخش، رنگ سفید، پانی ملانے سے یکجان ہو جاتا ہے، ناخن پر ایک قطرہ ڈالنے سے ٹھہرا رہتا ہے۔ اگر ماں کا دودھ زیادہ ہو اور بچہ سارا دودھ نہ پی سکتا ہو تو ماں کو چاہیے وہ سارا دودھ پلانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ زائد دودھ نکال دیا جائے۔ زائد دودھ نکالتے وقت پستان کو نیم گرم پانی سے دھو کر آہستہ آہستہ دودھ نکالنا چاہیے۔ بریسٹ پمپ سے نکالیں اور یہ نکلا ہوا دودھ بچے کو نہ پلایا جائے۔ البتہ آنکھوں، کانوں کے امراض کے لیے تو بہت ہی مفید ہے۔ صاف کیا ہوا سرما اس دودھ میں کھرل کرنے سے آنکھوں کے لیے نہایت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔ اگر ماں کا دودھ کم ہو اور بچہ کی بخوبی پرورش نہ کر سکتی ہو تو ایسی حالت میں دودھ زیادہ کرنے والی خوراک کا استعمال کرنا چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں زیرہ سفید ہے، مغز خیارین ہے، مغز بادام ہے، ستاور کی کھیر، دودھ کی کھیر، بادام کی کھیر اور بادام چاول کا استعمال کیا جائے تو اس سے ماں کے دودھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ بچوں کو مقرر وقت پر دودھ پلانا نہایت ضروری ہے۔ بے وقت اور بار بار دودھ پلانا مناسب نہیں، کیونکہ اس طرح یا تو ضرورت سے زیادہ خوراک اس کے پیٹ میں چلی جاتی ہے یا ضرورت سے کم زہر ہو کر دونوں صورتیں بچہ کی نازک طبع کے مخالف ہیں۔